علیہ السلام نے مزدوروں کے ساتھ مل کر کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کشتی کا نقشہ بنایا۔ کسی کو بھی کشتی کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ نہیں تھا۔ کسی نے کہا یہ 600 فٹ ہونا چاہیے، کسی نے کہا یہ 2400 فٹ ہے۔ جو بھی تھا پر بہت بڑی کشتی بنانے جا رہے تھے۔ سب مسلمانوں نے نوح علیہ السلام سے کہا ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے جگہ ڈھونڈی جو آبادی سے بہت دور تھی۔ انہوں نے پیڑوں سے لکڑی کاٹنا شروع کی، پھر انہوں نے کشتی بنانا شروع کی۔ کشتی بنانے کے لیے ان لوگوں نے دن رات ایک کر دی۔ جب اللہ کو نہ ماننے والوں نے نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھا تو مذاق بنانے لگے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ تو پیغمبر نوح علیہ السلام نے کہا تم لوگ جلد ہی سمجھ جاؤ گے۔ پیغمبر اور ان کے ساتھی مسلسل کام کرتے رہے۔ 3 مہینوں کے بعد آخر کار کشتی تیار ہو گئی۔ ایک رات اللہ نے پیغمبر کو کہا جلد ہی دنیا میں باڑھ آئے گی۔ اس دن پیغمبر کے گھر کے چولہے سے پانی نکلتا ہوا نظر آئے گا، اور جب باڑھ کا دن قریب آیا تو جانور اور پنچھی ایک کے بعد ایک کشتی میں آنے لگے۔ وہ جوڑے میں آ رہے تھے جن میں ہاتھی، شیر، خرگوش اور طوطے تھے، اور جلد ہی کشتی دنیا کے طرح طرح کے جانوروں سے بھر گئی۔ اور ایک دن جیسا کہ اللہ نے پیغمبر نوح علیہ السلام سے کہا تھا، پانی اچانک چولہے سے نکلنے لگ گیا۔ یہ وہ اشارہ تھا جس کا نوح علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ باڑھ کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو بارش ہو رہی تھی۔ انہوں نے سب مسلمانوں کو بلایا جنہوں نے کشتی بنانے میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے سب کو کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا۔ اللہ کو نہ ماننے والوں کو سمجھ آ رہا تھا اور وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ کو نہ ماننے والوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ نوح علیہ السلام نے جلدی سب کو کشتی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ سب نے ان کی بات مانی سوائے ان کی بیوی اور بیٹے کے۔ پانی بہت تیزی سے اوپر کی طرف چڑھ چکا تھا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ جب پانی بہت اوپر چڑھ گیا تو لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ پیغمبر صحیح بول رہے تھے۔ خود لوگ کو بچانے کے لیے پہاڑ کی طرف دوڑ رہے تھے۔ پیغمبر نے اپنے بیٹے اور بیوی سے کہا کشتی کی طرف آؤ، مگر ان دونوں نے نوح علیہ السلام کی بات دوبارہ بھی نہ سنی اور پہاڑ کی طرف چڑھ گئے۔ تبھی اچانک ایک اونچی لہر جو پہاڑ سے بھی اونچی تھی پہاڑ سے ٹکرائی اور سب کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جتنے بھی اللہ کے نہ ماننے والے تھے سب لہر کی زد پہ آ گئے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو کشتی چلنے لگ گئی۔ بارش اب رک چکی تھی مگر زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ انہیں بہت لمبے عرصے تک پانی کی کشتی میں رہنا ہوگا۔ کشتی میں کل 80 لوگ سوار تھے اور پیغمبر نوح علیہ السلام نے جانور اور انسانوں سب کے لیے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ سب جانور ایک ساتھ رہ رہے تھے جو کسی نہ کسی بیماری میں گرفتار تھے، اور نوح علیہ السلام چوہوں کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ چوہے ہر جگہ موجود تھے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اور اس طرح بلی وجود میں آئی۔ بلی نے چوہوں کا شکار شروع کیا اور اس طرح چوہوں کی شرارتیں کم ہو گئیں، اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام پریشانیوں کو ختم کیا جو کہ نوح علیہ السلام کشتی میں محسوس کر رہے تھے۔ وہ پچھلے 150 دنوں سے کشتی میں سوار تھے اور اسی سفر کے دوران انہیں کہیں بھی زمین نظر نہیں آئی تھی۔ نوح علیہ السلام اور باقی لوگ کئی دنوں تک انتظار کر رہے تھے۔ تب نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ جا کر دیکھے کہ کیا کہیں کوئی زمین نظر آتی ہے، لیکن کوا واپس نہیں لوٹا۔ پھر نوح علیہ السلام نے ایک اور پنچھی کو بھیجا زمین دیکھنے کے لیے، اور کچھ دن بعد جب وہ واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے کچھ پتے تھے۔ پیغمبر اور ان کے باقی سب لوگ بہت خوش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ زمین کی ہی کئی آس پاس ہیں۔ کشتی کئی دن تک یوں ہی چلتی رہی اور پھر جو ہی وہ پہاڑ کے اوپر جا پہنچے
تو نوح علیہ السلام نے کہا بسم اللہ، تو کشتی وہیں رک گئی۔ 150 سے بھی زیادہ دن رہنے کے بعد ان کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے سارے جانوروں، پنچھیوں اور کیڑوں کو زمین میں جانے کا موقع دیا۔ وہ باہر گئے اور انہوں نے پھر سے زمین کو آباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور باقی سب مسلمان کشتی سے باہر آئے اور آتے ہی سب سے پہلے زمین پر سجدہ کیا، اور یہ انسانیت کا ایک نیا آغاز تھا۔